قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. مرکزی حمد و ثنا برائے اور بزرگی اللہ رب العزت و جلال کے لیے لائق اور سزاوار ہے. بے شمار درود و سلام نازل ہو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ اجمعین پر. بطور خاص سید المرسلین امام الانبیاء والمتقین شافع محشر ساقی کوثر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صل علیہ وسلم. عزیز جوان، بزرگان دین، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں اور معزز خواتین اسلام، ابھی 2 دنوں قبل میرے ایک عزیز نے، ایک بھائی نے مجھ سے فون کیا اور انہوں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ موجودہ زمانے میں یا موجودہ دور میں ہم اپنے بال بچوں کی پرورش کیسے کریں، کس انداز میں ہم ان کی تربیت کریں کہ وہ بچے خود اپنی ذات کے لیے، اپنے والدین کے لیے اور سماج و معاشرے کے افراد کے لیے مفید اور کارگر ثابت ہو سکے. میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، یہ ہم میں سے ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے، ہر شخص کی یہ تمنا ہوتی ہے، یہ آرزو ہوتی ہے کہ ہمارے بچے آگے چل کر بڑے بنیں، اچھے اخلاق و اقدار کے حامل بنیں، ان کے کردار اور ان کے رفتار کی لوگ دہائی دیں، وہ نیک ہوں، اعلیٰ ترین صفات کے حامل ہوں، شرافت ان کی پیشانیوں سے ٹپکتی ہو، دین اور دنیا ہر اعتبار سے وہ کامیاب ہو، بامراد ہو. یہ ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے ایسے ہوں. لیکن یاد رکھیے، صرف خواہشوں کی بنیاد پر یا اپنی آرزوؤں اور تمناؤں کو لے کر ہم آگے بڑھتے رہیں، صرف اپنے ذہن میں ہم اس کے تانے بنتے رہیں اور پریکٹیکل لائف میں، عملی زندگی میں ہم کوئی حصہ نہ لیں تو یہ ٹھیک اسی طرح سے ہے جس طرح سے بے وقوفوں کی خدمت کرانا. ہم چاہتے ہیں یا ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے ہمارے لیے، اپنے گھر اور سماج کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے، اپنے ملک و ملت کے لیے کیسے مفید بنے، کیسے نافع بنے. اس کے لیے ہمیں اور آپ کو انتخاب جانے کی ضرورت ہے. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں، اسلام
یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے بیچ وہ نبی آئے جس نبی نے ہمیں تین چیز کی تعلیم دی، ہمیں ایک چیزوں کے بارے میں بتایا، ہمیں یہ بتایا کہ لوگوں فلاں کام کرو گے تمہیں فائدہ ہوگا، فلاں کام کرو گے نقصان ہوگا، فلاں کام کرو گے اللہ کی رضا حاصل ہوگی، فلاں کام کرو گے اللہ کی ناراضگی حاصل ہوگی، فلاں کام کرو گے جنت اس کے بدلے تمہیں ملے گی، اور فلاں کام کرو گے تو اس کا بدلہ نکالا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیزیں ہمیں بتائی، کہہ کر، بول کر، بتا کر اور خود کر کے بھی ہمیں بتایا ہے کہ تم ایسا کرو گے تو تمہیں کامیابی حاصل ہوگی۔ ایک جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دے کر بیان فرماتے ہیں کہ لوگوں، میری امت کے لوگوں، میری اور تمہاری مثال اس چراغ کی طرح ہے کہ ایک چراغ جلا کر چھوڑ دیا جائے اور پرندے پتنگے اس پر اس کی طرف دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور اس میں جل کر خاک ہو جاتے ہیں۔ اس چراغ سے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے، بلکہ وہ چراغ اس کے لیے ہدایت اور برکت کا سبب ہوتا ہے۔ تو میں تمہیں ایسے چراغ سے جلنے سے بچاتا ہوں، میں تمہاری کمروں کو پکڑ کر میں جہنم کی اور سے تمہیں کھینچتا ہوں کہ تم جہنم کی ہلاکتوں میں، جہنم کی بربادیوں میں اور جہنم کے اس تنہائی میں نہ چلے جاؤ جہاں جانے کے بعد انسان کا کوئی جا نہیں ملتا۔ تم دنیا کی رنگینیوں کے پیچھے پڑتے جا رہے ہو، تم دنیا کی چمک دمک کے پیچھے دوڑتے چلے جا رہے ہو، تم ایسے امور کی طرف، ایسے اعمال کی طرف حرکت کر رہے ہو، ایسے اعمال کی طرف بڑھ رہے ہو جنہیں جانے کے بعد انسان کے لیے صرف اور صرف تباہی ہے، بربادی ہی بربادی ہے۔ اے لوگوں، میں تمہاری کمروں کو پکڑ کر تمہیں اس کی طرف سے کھینچ رہا ہوں، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اس عمل کو چھوڑ دو، اس عمل کا نتیجہ یہ ہے کہ تم اللہ کی ناراضگی بنو گے اور اللہ کے جہنم کے مستحق بن جاؤ گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتا ہے، ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دی ہے کہ ہماری اور تمہاری مثال ایسی، لیکن افسوس کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ہوتے اسلام کے صاف و شفاف تعلیمات کے ہوتے ہوئے بھی آج ہم اس سے فائدہ نہیں ہوا۔ آج ہمارے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا نہیں ہو رہی ہے، ہمارے دلوں میں اسلام کی عظمت کیا ہونی چاہیے، رب کی عظمت کیسی ہونی چاہیے اور انبیاء کی عظمت کیسی ہونی چاہیے، صحابہ سے ہماری محبت کیسی ہونی چاہیے، اپنے دین سے کیسی محبت ہونی چاہیے، اپنے مذہب سے کیسی محبت ہونی چاہیے، بڑوں میں احترام کیسے ہونا چاہیے، چھوٹوں پر شفقت کیسے ہونی چاہیے، اپنے پڑوسیوں کو ہم کیسے خوش رکھ سکے، اپنے بال بچوں کو کیسے خوش رکھ سکے، اپنے ماں باپ کی آنکھوں کا تارا ہم کیسے بنے، سماج اور ملک و ملت کے لیے مفید ہم کیسے بنے۔ آج اس کی طرف ہماری نظریں نہیں جا رہی ہے، اس کی طرف ہماری نگاہیں نہیں جا رہی ہے، ہم رونا رو رہے ہیں، ہم سر پیٹ رہے ہیں اور یہ شکوہ کر رہے ہیں کہ آج ہمارے بچے خراب ہو گئے، ہم یہ شکوہ کر رہے ہیں کہ سماج کے سارے بچے خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، صرف شکوہ کرنے سے کام نہیں چلے گا، صرف شکایتیں کرنے سے کام نہیں چلے گا، ان مسائل کے حل کے لیے ہم نے کیا سوچا، ان چیزوں کے خاتمے کے لیے یا ان برائیوں کے خاتمے کے لیے یا اپنے سماج کے ان نوجوانوں کو برائیوں سے بچانے کے لیے ہم نے کیا کیا، کون سی تدبیر اختیار کی، کون سا حل ہم نے ڈھونڈا ہے، کیا ہم نے کبھی اس پہ غور کیا ہے؟ نہیں کیا۔ ہم صرف کامنٹ پاس کریں گے، ہم تان و تشنی کا نشانہ بنائیں گے، لوگوں پر بھٹیاں کسیں گے، اور ہر آدمی آج تو نتیجہ یہ کہ ہر آدمی سے ہم معاملے میں کیا ہوگا، ہر آدمی چاہے وہ کالا ہو کہ گورا ہو، امیر ہو کہ غریب ہو، بڑا ہو کہ چھوٹا ہو، مرد ہو کہ عورت ہو،
اپنی کمی کو دور کرنے کی کوشش کرے، اور اپنی کمی کو دور کرنے کے بعد پھر دوسروں کے اندر اگر کوئی کمی ہے تو خیر کہانا طریقے کے ساتھ نصیحت کے انداز میں تنہائیوں میں بیٹھ کر، یہ نہیں کہ اس کو نیچا دکھانے کے لیے، اس کے عیب کو فاش کرنے کے لیے چار لوگوں کے بیچ میں 10 لوگوں کے بیچ میں بڑا تمہارے اندر یہ کر کے اس طریقے کو تنہائیوں میں جذبے کے ساتھ آپ انہیں بتائیں کہ یہاں کے اندر یہ کمی ہے، اور اگر کوئی مجھے ساتھی ہماری کمیوں کو ہمیں بتاتا ہے تو ہمیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ کہ کل قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین کو حضور ہماری پیشی ہوگی، جب وہاں ہمیں جواب دہ ہونا پڑے گا، اس سے پہلے ہمارے کسی مسلمان بھائی نے ہمیں تنبیہ کر دی، ہمیں سچیت کر دیا، ہمیں بتا دیا کہ تمہارے اندر یہ بیماری ہے، تمہارے اندر یہ بیماری ہے، آج ہم اس بیماری سے اپنے آپ کو دور کر ہمیں اپنے بھائی کا حکم سوچیں، شکر گزار ہونا چاہیے۔ اور یہ نہیں کہ اگر کوئی نصیحت نہیں کرتے کہ اچھی بات بولتے تو ایسا جواب دیتے کہ پہلے اپنا گھر جا کر کے دیکھو، اپنے اندر دیکھو، نہ سیکھنے کا جذبہ، نہ سننے کا جذبہ، نہ سنانے کا جذبہ، یہ سارے جذبات ہمارے مقبول ہو چکے ہیں۔ اور ایسی حالت میں ہم اچھے معاشرے کی، اچھے سماج کی تشکیل اور اچھے سماج کے نرمان کی بات کریں، یہ ہماری حماقت ہے، یہ ہماری غیرت ہے، اس کے علاوہ اور میرے ماں اور بہنوں، میں بطور خاص آپ کی شکر گزار زبانیں کہنا چاہوں گا کہ بچوں کی تعلیم میں بچوں کے اخلاق اچھے ہوں، بچوں کے کردار اچھے ہوں، بچوں کی ایکٹیویٹی اچھی ہو، اس سلسلے میں آپ سے کہیں زیادہ آپ کو اپنے قربانی نہیں کریں۔ اور آپ تاریخ اٹھا کر پڑھ لیں، آپ پورے اسلامی اتہاس کو پڑھ جائیں کہ بڑی بڑی شخصیتیں جس دھرتی پر وجود میں آئی ہیں، ان تمام شخصیتوں کے پیچھے کسی نہ کسی عورت کا کردار نظر آتا ہے۔ ہمارے نبی اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھ جائیں، اللہ کے نبی پوری دنیا میں سب سے اعلیٰ اور اعلیٰ ترین انسان ہے۔ اللہ کے نبی سلسلہ میں بڑا اس دھرتی پر نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آئے گا۔ میری ماں بہنوں ان کی پرورش حضرت آمنہ کی گود میں ہوئی اور آمنہ کی جیسی خاتون کی۔ دنیا کے دوسرے بڑے بڑے لوگوں کی تاریخ پڑھ جائے، ابو بکر کی تاریخ پڑھے، عمر کی تاریخ پڑھے، علی اور عثمان کی تاریخ پڑھے، زبیر طلحہ جتنے بھی دوسرے صحابہ ان سب کی تاریخ کو پڑھ جائے، یہ سارے کے سارے صحابہ، ان کو جنم دینے والی، سے جنم دینے والی آپ ہی جیسی خواتین تھی، اور آپ ہی جیسی خواتین ان کی ایسی تربیت تھی، ان کو حلال و حرام کا ایسا پڑھ پڑھایا، ان کو اخلاق و کردار کی ایسی تعلیم تھی کہ آج پوری دنیا کے اخلاق کو اپنانے پر مجبور ہے، آج پوری دنیا کی گواہی دینے پر مجبور ہے۔ آپ ہی جیسی خواتین تھی جنہوں نے ایسے جانوں کو پیدا کر دیا، انہوں نے اسلام کی خدمت کی، حدیث کی خدمت کی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی نشر اشاعت میں حصہ لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پوری دنیا کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ میرے ماں بہنوں، آپ ہی جیسے خاتون تھے جنہوں نے اپنے بچوں کو جنم دیا، اور جنم دینے کے بعد ان کو اپنی گود میں رکھ کر، اپنی پرورش میں رکھ کر، اپنے گود میں رکھ کر ان کی ایسی پرورش کی کہ دنیا آج ان کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہو۔ اور آج کی ماں کی حالت کیا ہے؟ بچوں کے اندر ایک کتنی چیز ہوگی کہ آپ اگر دوڑیں گے، آپ کھائیں گے، آپ بیٹھیں گے، تو آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے وہی کوٹو کرتے ہیں، ابو دوڑ رہے ہیں، ہم بھی دوڑیں گے، امی قرآن پڑھ رہی ہے، بچے بھی قرآن لا کے بیٹھ جاتے ہیں، بچے گھومنے لگے، یہ کوٹو کرتے ہیں، بچے نقل کرتے ہیں۔ تو آپ جیسا عمل انجام دیں گے، آپ مسجد کی طرف آئیں گے، آپ کے بچے آٹومیٹک آپ کے پیچھے دوڑتے ہوئے آئیں گے، اور اگر آپ بارڈر پار جائیں گے، آپ بارڈر پار جائیں گے، میدانوں کی طرف جائیں گے، تو ایسا بھی نہیں آئے گا کہ کبھی آپ جب پہنچیں گے تو آپ سے پہلے آپ کی آواز وہاں اپنی حاضری درج کرا چکی ہوگی، اور ایسا دیکھا جاتا ہے ہمارے ساتھ۔ یہ معاشرے کی سچائی ہے
ہم نماز کے پابند ہوتے ہیں، ہمارے بچے نماز کو نہیں پڑھتے، لیکن ہم تو جب بستر پر جاتے ہیں تو ہاتھ میں اسکرین ٹچ ہوتا ہے، ہم انگلیاں ایسے ایسے مارتے تو ہمارے بچے اتنے تیز ہیں کہ بتاتے کہ نہیں امی ایسے نہیں ایسے مارو، امی یہ ہے آپ سے نہیں بولنا لیکن جیسے بولے، اور اس پہ شاباشی دیتے رہا ہے۔ صبح ہوتی ہے، ہمیں کبھی یہ توفیق نہیں ہوتی اپنے بچوں کو صبح جگنے کی دعا ہم پڑھائیں، ہم بڑے اپنے بچوں کے ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول مانگتے ہیں، ہمیں کبھی یہ توفیق نہیں ہوئی کہ اپنے نبی کی سیرت کو اپنے بچوں کے سامنے بیان کریں، ہم شاہ رخ خان اور سلمان خان کے اتہاس کو کے سامنے بیان کرتے ہیں، ہمیں کبھی توفیق نہیں ہوتی کہ ہم جانباز صحابہ کی تاریخ ان کے سامنے رکھیں کہ صحابہ نے اپنے دین کی، اپنے ایمان کی، اپنے اسلام کی، اپنے بہو بیٹیوں کی، اپنی بہنوں کی عزت اور عصمت کی حفاظت کے لیے کون کون سے طریقے اپنائے ہیں اور کیسی کیسی جانباز قربانیوں انہوں نے پیش کی ہے۔ ہم نے اپنی ایمان کی کہانی سناتے ہیں، ہم نے دعا جنا کی کہانی سناتے ہیں، بچوں کے اندر اسلامی روح، اسلامی رمق اور اسلامی اسپرٹ کہاں سے پیدا ہو؟ 4 سال کا بچہ ہے، 5 سال کا بچہ ہے، صحیح سے بولنا نہیں آ رہا ہے، اس کے بچپنے کو ہم چھین رہے ہیں، کبھی موبائل کے ذریعے، کبھی ٹی وی کے ذریعے، کبھی کسی چیز کے ذریعے، کبھی کسی چیز کے ذریعے ہم اس کو الگ رکھو 4 سال 5 سال کا ہوا، تو یہ باتیں نہیں ہوتی کہ ہم اپنے بچے کو کسی عالم دین کی صحبت میں رکھ کر کے کسی مولوی، چونکہ مولوی بیچارہ بھی سماج کا سب سے کچلا ہوا مظلوم انسان ہے، جتنی بیماریاں، جتنی برائیاں مولوی میں نکالتے ہیں، لیکن افسوس تمہیں یہ نہیں معلوم کہ جس اولاد کے پیچھے تم اپنی جوانی کو برباد کر رہے ہو، جس اولاد کے پیچھے تم اپنی گاڑی کمائی کو ختم کر رہے ہو، جس اولاد کے پیچھے تم حرام کی تمیز کو کھو رہے ہو، جس اولاد کے پیچھے دنیا کی تمام مصیبتوں کو مولنے کا گوارا کرتے ہو، کل جب تمہاری آنکھیں بند ہوتی ہے، تمہاری اولاد اس قابل نہیں ہوتی کہ تمہارے لیے دعائیں مغفرت کر سکے، تمہاری اولاد اس قابل نہیں ہوتی کہ تمہارے لیے تمہارے قبروں پر جا کر تمہارے لیے فاتحہ پڑھ سکے، مغفرت کی دعائیں پڑھ سکے۔ یہی مولوی جسے تم سب سے گھٹیا سمجھتے ہو، وہی مولوی تمہارے لیے مغفرت کی دعائیں کرتا ہے، وہی مولوی تمہارے بچوں کو یہ بتاتا ہے، یہ نصیحت کرتا ہے کہ آج بھی ذرا سا اپنے باپ کو، اپنی ماں کو یاد کر لو، ان کے لیے اپنے ٹوٹے الفاظ نہیں صحیح، ذرا ان کی مغفرت کے لیے دعا کر لو۔ میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، ہمیں اس بات کی توفیق نہیں ہوتی کہ ہم ذرا سا قرآن کی تعلیم دیتا ہے، جو قرآن کا قیامت کل قبر میں جب اندھیرا ہوگا، پوری دنیا ہم سے کٹ چکی ہوگی، اس وقت یہی قرآن کی تعلیم روشنی بن کر ہمارے اس قبر کو روشن کرے۔ ہمیں اس کی فکر نہیں ہوتی، ہم نے اخلاق سکھایا نہیں، ماں باپ کی کا احترام کیا ہے، بڑوں کا احترام کیا ہے، یہ دینی تعلیم جب تک ہم اپنے بچوں کو نہیں دیں گے، جب تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، آپ کی تعلیمات کے مطابق جب تک ہم اپنے بچوں کو تیار نہیں کریں گے، یاد رکھیے جوانی میں جب صحت ہے، قوت ہے، طاقت ہے، اس وقت کی پریشانیوں کو آپ دیکھ رہے ہیں، ایک ایسا دن آتا ہے جب انسان کمزور ہو جاتا ہے، لاغر ہو جاتا ہے، ایک پیسے کا محتاج ہو جاتا ہے، آپ کی اولاد IAS بن کر کے آئے گی، لیکن دین کا ایک حق بھی آپ نے لوگوں سے نہیں سکھایا ہے، آپ کی جیتے گی، آپ کی اولاد آپ کے لیے جان جاتی ہے، اور ایسے وقت میں ایسی اولاد اپنے والدین کو اگنور کرتی ہے، اپنے والدین کو نظر انداز کرتی ہے، اور اس وقت تکلیف ہوتی ہے، پچھتاوا ہوتا ہے، اور شکایت کرتے ہیں کہ ہماری اولاد ہم کو دیکھتی نہیں۔ قصور اس کی قصور ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو طریقے سے ہم نے تیار نہیں کیا، ہم نے نہیں بتایا اللہ کا ڈر اس کے لیے نہیں پیدا کیا، اللہ کا تقویٰ اس کے لیے نہیں پیدا کیا، تو پھر ہم اپنے اس بچے سے بہتری کیوں نہیں کیسے رکھیں؟ اتنا تو ہے کہ جب اللہ نے مار دیا ہے مشتری اسکولوں میں
اور RSS کے اسکولوں میں اپنے بچوں کو ہم بھیج رہے ہیں جہاں نہ دین کی تعلیم ہے نہ اخلاقیات ہے، جہاں نہ میرے نبی کے بارے میں بتایا جاتا ہو، جہاں نہ میرے دین کے بارے میں بتایا جاتا ہو، بلکہ الٹا وہ اپنی فکر کے مطابق ہمارے دین پر حملہ کرتے ہیں، ہمارے مذہب پر حملہ کرتے ہیں، ہمارے بچوں کو ہمارے دین سے دبشتہ کرتے ہیں، متنفر کرتے ہیں، انہیں بتاتے ہیں کہ اسلام میں یہ کمی ہے، اسلام کے فلاں حکم میں یہ کمی ہے، فلاں حکم میں یہ کمی ہے۔ میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں اور میری ماں بہنوں، نتیجہ نصیب بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ ہم شروع میں کیا نہیں کرتے، شروع میں ہم نظر نہیں لگاتے، ہزار روپے، 1500 روپے، 2000 روپے کی خطیر رقم خرچ کر کے ہم اپنے بچوں سے اس کے دین کو بھی چھین لیتے ہیں، اس کے ایمان کو بھی چھین لیتے ہیں، ان کے اندر جو اسلامی روح، جو اسلامی رغبت، جو فطری طور پر ہر بچے کے اندر اسلامی فطرت جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت بھی ہم سے چھین لیتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ابھی بھی ہمارے بچے ملحد، زندیق، بددین، نادین، کمیونسٹ ہو کر کے اس سماج اور دھرتی پر وجود میں آتا ہے، جو اپنے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے اور اپنے سماج و معاشرے کے لیے بہت ہی نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ لہٰذا میرے بزرگوں، میں یہ کہنا یہ چاہوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کو اپنے سامنے رکھیں، اس میں پیارے نبی نے کہا کہ کل مولود یولد علی الفطرۃ فأبواه یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ ہر بچہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر، نیچر پر، یعنی اسلام کے نیچر پر پیدا ہوتا ہے، اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ ہم اس کے والد ہیں، ہم اس کے ماں باپ ہیں، ہماری تربیت جو ہوتی ہے اس تربیت کی روشنی میں یا تو ہم اپنے بچوں کو یہودی اور نصرانی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اگر ہماری تربیت اچھی ہوتی ہے تو ہمارا بچہ مسلمان ہی رہتا ہے۔ آج افسوس ہوتا ہے کہ مسلم معاشرے کا ایک فرد جس فرد کو اور جس پیارے نبی نے ایک چیز کی تعلیم دی، حتیٰ کہ پیشاب پیخانہ کرنے کے لیے ہمیں تعلیم دی گئی ہے، ہمیں کپڑا کیسے پہننا ہے، ہمیں سونا کیسے، کھانا کیسے، پہننا کیسے، ایک چیز کی تعلیم ہمارے پیارے نبی نے ہمیں دی ہے۔ آج افسوس ہوتا ہے کہ آج والدین جو اپنے بچوں کو کیئر نہیں کرتے، خوبصورت بچہ ان کے پہننے کا انداز دیکھیے، ان کے رہنے کا انداز دیکھیے، ان کے چلنے کا انداز دیکھیے، نہ بڑوں کا احترام، نہ چھوٹوں کا تشدد، بڑوں کے سامنے بدتمیزی، چھوٹوں کے سامنے گالی گلوچ، منہ میں سگریٹ کا دھواں اڑائے ہوئے اور گانجا کا نشہ کیے ہوئے اور بالکل اچھے خاصے شکل و صورت جو اللہ تعالیٰ نے پیاری شکل و صورت بنائی ہے، اس شکل و صورت کو سندر اور بندر کی طرح پال کروا کر کے اس طرح بھیانک انداز میں ہمارے نوجوان اور ہماری نئی نسلیں آگے نکل رہی ہیں کہ الامان الحکیم۔ میرے بزرگوں اور میری ماں بہنوں، وقت ختم ہو گیا، میں یہ پیغام دینا چاہوں گا آپ کو کہ ابھی بھی وقت نہیں نکلا ہے آپ کے ہاتھوں سے، ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے۔ آج ہی ہم اور آپ سب آدمی انفرادی سطح پر اور اجتماعی سطح پر اس بات کا عزم کریں کہ ہم اپنے سماج و معاشرے سے برائیوں کے خاتمہ کے لیے پہل کریں گے، ہم اپنے سماج و معاشرے سے برائیوں کو ختم کریں گے، ہم اپنے بال بچوں کی ایسی تربیت کریں گے کہ دین بھی ان کا باقی رہے اور دنیا بھی ان کے سامنے رہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو لوگ بیماری میں پیار کرتے ہیں دنیا ان سے بھاگ جاتی ہے۔ آپ کی نگاہوں نے دیکھا ہوگا، بلکہ بارہ ہم لوگ تذکرہ بھی کرتے ہیں کہ فلاں جگہ گئے تھے، BSc کا، فلاں جگہ گئے تھے، فلاں پڑھائی ڈاکٹر کا، سر پہ ٹوپی لگایا ہوا تھا، یہی لمبی داڑھی رکھا ہوا تھا، بڑا اچھا لگ رہا تھا، اس کو بھی کسی ماں نے
کی تربیت کریں گے انشاءاللہ جب ہم ایسا کریں گے ہمارے سماج میں قادر بہاری کی امن و امان کی قادر بہاری چلے گی اور یہ سماج ہی نہیں یہ دنیا کی زندگی نہیں بلکہ اخروی زندگی کے لیے بھی ہمارے بچے ہمارے لیے بیلنس ہوں گے ہمارے نجات کا ذریعہ بنیں گے اللہ رب العالمین سے اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو لے کر کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العالمین ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے بچوں کی دینی سانچے میں دینی تربیت کریں ہم اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں کہ ان کے دلوں میں اپنے رب سے اپنے نبی سے اپنے دین سے اپنے ایمان سے محبت رچ جائے محبت ان کی ربونی ہو جائے ان کے دلوں میں ان کی عظمت اور ان کے دلوں میں رہ جائے اللہ رب العالمین ہمارے سماج معاشرے کے تمام افراد کو نیکیوں کے راستے پر چلنے والا بنا دے اللہ رب العالمین ہمارے سماج کے نوجوانوں کو جو اس سماج کے سب سے قیمتی سرمایہ ہے اللہ رب العالمین ان کو اپنی رضا کے لیے اپنے دین کے لیے اپنے دین کے لیے اللہ رب العالمین انہیں چن لے اور ان کو دین کا داعی اور دین کا رکشک بنائے دین کا محافظ بنائے اپنے سماج اور معاشرے کی بہو بیٹیوں کی عزت و آبرو کا محافظ بنائے الحمد للہ رب العالمین بارک اللہ لنا ولکم بالقرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى